کہتا ہوں لیٹس سپوز میں آپ کا بیانیہ مان لیتا ہوں یزید ملعون ہے، یزید خبیث ہے، مان لیا، میں نے مان لیا، سمجھے؟ اسلام کے کسی رکن کو کوئی فرق پڑتا؟ آپ کا خیال ہے آپ اس کے اگر آپ نے یہ بنوانا تو آپ سیدنا حسن حسین کی شان ہم سے بیان کروائیں، ہم نہ کریں پھر کے ان کی شان آپ کے منہ سے بیان کروانے کی مجھے ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بیان ان کو جنت کے سردار ڈکلیئر کر کے چلے گئے. جس جنت کے وہ سردار ہیں نا، اس جنت میں آج کے نیک لوگوں سے لے کے نا صحابہ کرام اور انبیاء کرام تک سب ہوں گے. اچھا مجھے اس جنت کے وہ سردار ہیں، تو ان کی تعریف بیان کروانے کی ضرورت کسی سے نہیں ہے. آپ یہ جو بات کر رہے ہیں اس سے یہ مفہوم نہیں نکلتا کہ وہ نبیوں کے بھی نوجوانوں کے سردار ہیں. نوجوانوں سے مراد یہ ہے کہ جو نوجوان دنیا سے گئے ہیں ان کے وہ سردار ہیں. اچھا ایک دفعہ نا ایک ضعیف خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، حدیث سنانے دیں. ایک خاتون آئی تھی نبی پاک، انہوں نے کہا جی میرے لیے دعا کرے کہ میں جنت میں جاؤں. تو نہیں جائے گی، جوان ہو کے جائے گی. اس کے کان میں کوئی بات کی، رونے لگ گئی، پھر مسکرانے لگ گئی. تو لوگوں نے پوچھا، صحابہ کرام نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے اس کو کہا ضعیف نہیں جائیں گے، پھر میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب کو جوان کر کے بھیجے گا. 33 برس کی عمر ہوگی اس کا مطلب یہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بوڑھے فوت ہوئے ہیں وہ بھی جوان کی کیٹیگری میں آئیں گے. 70 حوروں کا بوڑھے کیا کریں گے؟ جو میں کہا جو بوڑھے فوت ہوئے ہیں ان کو بوڑھا ہی اٹھایا جائے گا. نہیں، وہ سب جوان ہو کے جائیں گے جنت میں جوان ہو کے جائیں گے، لیکن ان کو بوڑھا کنسیڈر کیا جائے گا، ان کو جوان کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. یہ بات ذرا تھوڑی سی آپ کو سمجھنے میں حدیث کے مفہوم میں فرق ہے. ایمان یہ ہے، ہمارا بھی ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ نوجوان ہیں جنت کے سردار ہیں. نوجوان ہیں جنت کے سردار ہیں، جنت میں سب نوجوان ہوں گے. اچھا یہ لیکن اس سے مراد یہ وہ نبیوں کے سردار ہوں گے.